باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ برادران گرامی، آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن کریم کی نگاہ سے اور قرآن کریم کی اہل البیت کی تفسیر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مہدویت کا قرآنی، اسلامی اور اہل البیتی تصور کیا ہے اور قرآن ہمیں کس طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مہدویت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں مقدمتاً 3 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر، یعنی جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو کھول کھول کر بیان کرنا، جس کی بنیاد پر مختلف قسم کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور آج بھی مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں عموماً جو ہمارے مفسرین کی روش رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی اس آیت سے میں نے کیا سمجھا۔ ہمارے پیش نظر جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں خود نبی کریم نے کیا فرمایا اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ہمارا فہم ناقص ہے، ان کا بیان کامل ہے۔ اس حوالے سے ان کے بیان کو قرآن کریم کی تفسیر کے طور پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد عقل کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے حوالے سے ایک اس کا مرحلہ تفسیر کا مرحلہ ہے۔ تفسیر سے مراد قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم کو اس طرح سے بیان کرنا، ایسے الفاظ کا سہارا لینا جو اس معنی کو قاری کے ذہن تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکے، اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ نہیں، بلکہ قرآن کے بیان کردہ معنی کو ایسے الفاظ کا پیراہن پہنانا جو مقصود قرآن اور معانی قرآن کی دلالت کو اپنے مخاطب کے ذہنوں تک پہنچا سکے۔ یہ تفسیر قرآن کا ابتدائی اور انتہائی اختصار کے ساتھ ایک تعارف ہے۔ دوسرا نقطہ تأویل قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی بعض عبارتیں ظاہر میں کچھ کہتی ہیں، لیکن اگر اس کو منطقی اور بعض دیگر آیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ معنی جو ظاہر کا ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں ایسے الفاظ کا سہارا لینے کی ضرورت ہے جو تأویل کا کام کرے، تبدیل کر دے اور قرآن کریم کی اس آیت کے اس مفہوم کو ہمارے اور قاری کے ذہن تک پہنچائے جو مفہوم مقصود قرآن ہے، لیکن اس آیت سے وہ مقصود سامنے نہیں آتا۔ گویا ہم قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر رہے بلکہ اس کے ظاہر کی تأویل کر کے اس معنی کی طرف اس کو لوٹا رہے ہیں جو دیگر جگہوں میں خود قرآن کریم کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں یا رسول کریم اور ائمہ اہل البیت کے کلام نورانی میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تأویل قرآن ہے۔ تأویل قرآن میں قرآن کریم کے لفظ کے ظواہر کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ اس ظاہر کو اس کے باطن کی طرف پلٹایا جاتا ہے تاکہ اصل جو پیغام باقی آیات میں ہے اس کے ساتھ اس ظاہر کو تطبیق دیا جا سکے۔ تیسری چیز جو قرآن کریم کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے وہ ہے تطبیق۔ مثلا ایک آیت نازل ہوئی ہے کسی خاص مورد میں، کسی خاص موضوع کے حوالے سے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی صرف اس خاص موضوع، صرف اس خاص زمانے، صرف اس خاص فرد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس طرح کی سچویشن تا قیام قیامت جہاں کہیں پر بھی رونما ہو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا، اس آیت کی تطبیق وہاں پر کی جائے گی اور اس خاص
مورد سے ہٹ کر اس آیت کے عام معنی کو سامنے رکھا جائے گا، اور آیت کے اس عام معنی کو جہاں جہاں اس مشابہت کے ساتھ ایسی صورت پیش آتی ہے وہاں پر اس کو منطبق کر کے قرآن کریم کی اس آیت سے اس واقعے کی تطبیق کی جائے گی۔ یہ خود قرآن کریم کی روشوں کو، قرآن کریم کے فہم کی روشوں کو سمجھنے میں ایک روش ہے۔ ایک اور روش جو قرآن کریم کی آیات کے ادراک، فہم اور سمجھ کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آیت نازل ہوئی ہو کسی خاص واقعے کے حوالے سے، کسی خاص مورد میں، کسی خاص موضوع میں، لیکن چونکہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ قرآن کریم نزول کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت انسانوں کی تمام ضرورتوں کے حل کے لیے زندہ کتاب ہے، اور اس کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے اس زمانے میں منتزع نہیں کیے جا سکتے تھے، اخذ نہیں کیے جا سکتے تھے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کے مفہوم کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف چیزوں کو اس سے ہم اخذ کر سکیں، انتزاع کر سکیں۔ اس روش کے تحت قرآن کریم میں جو متشابہ آیات ہیں ان کے مفاہیم کے ادراک میں مدد ملتی ہے۔ جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ والراسخون فی العلم کے پاس ان متشابہات کا علم ہے، تو وہ راسخون فی العلم خود نبی کریم کی ذات اقدس اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جب ہم خود امیر المؤمنین کے کلام کو پڑھتے ہیں یا باقی ائمہ علیہ السلام کے کلام کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کلمات میں، اس کلام میں قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہوئے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اگر ظاہر ہے تو وہ لفظ ہیں، باطن اس کے معانی ہیں۔ جب وہ باطن سامنے آتا ہے تو پھر اس کی مختلف پرتیں ہیں، ہر پرت کھل جائے تو اس کے پیچھے 70 بطن، 70 پرتیں ہیں۔ یعنی انسان جیسے 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 آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے فہم و ادراک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ویسے ویسے قرآن کریم کے اس باطن کو یا بطون کو سمجھنے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کی فکر اور ہر شخص کی سوچ پر یہ انحصار ہے یا یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی پرتیں اس کی ہٹا سکتا ہے اور حقائق قرآنی تک پہنچ سکتا ہے۔ گویا اس روش اور اس فہم کے طریقہ کار کے تحت بہت ساری آیات کی تعویل کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اور اس کا انطباق کیا جاتا ہے اور اس کے مفاہیم کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو جو فنی کتب ہیں تفسیر کے حوالے سے، ان کتب میں ان موضوعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جس سے ہم اس حوالے سے استفادہ کرنا چاہیں گے وہ آیت آل عمران کی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے آخر الزمان اور مہدوی عالمی حکومت کے حوالے سے جن آیات سے ہمارے مفسرین استفادہ کرتے ہیں، علماء استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، بے شک ہم نے لکھ دیا، کتبنا فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، یہ ذکر اشارہ ہے مفسرین کے بقول حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب کی طرف، توریت کی طرف، کہ توریت میں بھی ہم نے اس طرح کی باتیں لکھی تھیں اور اب زبور میں بھی یہ باتیں ہم نے لکھی ہیں۔ کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، وہ کیا ہے؟ ان الارض، زمین کو، یرثھا، وراثت کے طور پر ہم دیں گے، عبادی الصالحون، اپنے ان بندوں کو جو صالح ہوں گے۔ عبادی یعنی ایسے لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہوں، جن پر اللہ کے عباد ہونے کا اطلاق ہوتا ہو، جو اللہ کی بندگی کی اہلیت رکھتے ہوں،
جو حقیقی معنوں میں عبداللہ یا عباد اللہ کہلائیں، ان لوگوں کو۔ لہٰذا ارشاد فرمایا عبادی الصالحون، وہ میرے پاک باز بندے جو صالح ہیں۔ صالح یعنی ان تمام انسانی خوبیوں اور ان تمام انسانی کمالات کا مرقع ہیں جو صالحین میں ہونے چاہیے، چونکہ یہ خود ایک نسبی اصطلاح ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص دوسرے کی نسبت کم صالح ہو، اسی طرح جس طرح سے ایک روشنی دوسری روشنی کی نسبت کم روشنی ہو، لیکن روشنی کا اطلاق کم پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا عبادی الصالحون یا عبادی میرے بندوں میں سے جو صالح ترین ہے، تو یعنی مستقبل کے حوالے سے زمین کی وراثت ان لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے جو ان صالح ترین عباد اللہ میں اور بندگان خدا میں سب سے زیادہ صالح ہوں اور اللہ کی عبدیت اور بندگی کے اہل ہوں۔ ان لوگوں کو زمین کی وراثت دی جائے گی، اور یہ زمین کی وراثت ہے۔ ان الارض، ارض سے مراد زمین ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین کے کسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو نہیں کہتے۔ لہٰذا جب ہم اس آیت کی تفسیر، تعویل، تطبیق اور مفاہیم کے انتزاع کے حوالے سے سمجھنا چاہیں گے تو ہم اپنے مفسرین کی طرف رجوع کریں گے، اور ہمارے مفسرین ہمیں یہ بتائیں گے کہ ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس آیت سے مراد کیا لیا ہے، تطبیق کہاں پر کی ہے، تعویل کا موقع یہ ہے یا نہیں ہے، اس سے ہم کیا مفہوم اور کیا معنی انتزاع کر سکتے ہیں اور اخذ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے کتاب الغیبہ میں شیخ طوسی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَيُعِزُّهُمْ وَيُذِلُّ عَدُوَّهُمْ، وہ آل محمد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کا وارث بنائے گا، جن میں سے مہدی کو مبعوث فرمائے گا اور بھیجے گا اور اس کا ظہور ہوگا، اور اسی مہدی کے ذریعے سے آل محمد کی عزت، توقیر اور وقار کائنات میں اہل دنیا کے سامنے بڑھے گی اور عظمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اسی مہدی آخر الزماں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا، عذاب دے گا اور ان کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص زمانے میں منحصر کیا جائے، بلکہ اس کا اعلیٰ ترین مفہوم، یعنی آیت کا اعلیٰ ترین مفہوم اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی صالحین آئیں، لیکن صالحین کی معراج پر جو ہستیاں موجود ہوں گی وہ آل محمد ہیں، اور ان ہستیوں میں جو سب سے اعلیٰ ترین ہستی اور مصداق ہوگی اس آیت کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی وراثت دینی ہے، وہ مہدی آخر الزماں اور مہدی آل محمد ہوں گے۔ فطرت بشر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو گویا کائنات کی خلقت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو خلق کر کے شرور، بدماش، ذلیل، ظالم، جابر لوگوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ عالم بشریت کو فکری حوالے سے، شعور کے حوالے سے ارتقا دے کر اس مقام تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد ظالم کو ظلم کرنے کی جرأت نہ ہو اور کوئی شخص مظلوم نہ بنے۔ تو گویا یہ ایک تدریجی تربیت کا عمل ہے اللہ کی طرف سے، اور اس تدریجی تربیت کے عمل کے نتیجے میں عالم بشریت فکری حوالے سے اس مقام تک پہنچے گا کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ ضرورت محسوس کرے گا، یعنی عالم بشریت کو ضرورت محسوس ہوگی ایک ایسی ہستی کی جو اس پورے عالم پر اللہ کے نظام کو حاکم کر سکے۔ جس طرح سے
حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی آمد تدریجی رہی ہے، اور اس تدریجی عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ شعور انسانی میں ارتقاء پیدا ہوا، کلچر میں ارتقاء پیدا ہوا، افکار میں ارتقاء پیدا ہوا، یہاں تک کہ دین نبی کریم پر آ کر کامل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نبی کریم کے دور اور آج کے دور میں دیکھیں تو جہاں پر دین کامل ہوا وہاں پر انسان کامل نہیں ہوا۔ ابھی انسان کو اس دین کامل کی روح تک پہنچنے کے لیے بہت سارے سٹیجز اور بہت سارے زینے طے کرنے ہیں۔ لہٰذا اگر اس دین کو ہم زمین پر حاکم بنانا چاہیں تو پھر فکر انسانی کو ارتقائی اس سفر میں اس مقام تک پہنچنا چاہیے کہ ہر انسان اس دین کی ضرورت کو اپنے وجود کے اندر، اپنی روح کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر اس کی ضرورت کو محسوس کر سکے، اور یہ ایک تدریجی سفر ہے، تدریجی تربیت ہے، اور اس تربیت اور تدریجی سفر کے نتیجے میں جب عالم انسانیت اس مقام تک پہنچے جہاں پر انسانی معاشرے کی اکثریت اس شدت سے اس بھوک کو، اس پیاس کو محسوس کرے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں سارا عالم آمادہ ہوگا اس ہستی کی آمد کے لیے، اور جب وہ ہستی آئے گی تو زمین کی اس پورے زمین کے نظام کو تبدیل کر کے اس عالمی عادلانہ نظام میں تبدیل کر دے گی اور بدل دے گی۔ اسی ہستی کو قرآن کریم موعود کہتا ہے، احادیث موعود کہتی ہیں۔ سورہ قصص میں ایک اور آیت ہے، اس آیت کو بھی آپ نے یقیناً بار بار سنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے، أَن نَمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، منت، احسان، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جن کو مستضعف، جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، علی الذین استضعفوا فی الارض، کہاں پر؟ زمین پر۔ کس نے کیا ہے کمزور؟ زمین والوں نے۔ کس نے ان پر ظلم کیا ہے؟ زمین والوں نے، یعنی انسانوں نے۔ ان لوگوں پر ہم احسان کریں، لیکن کیا یہ صرف مستضعف ہیں؟ نہیں، پہلی آیت میں بیان ہوا صالحین ہیں، پہلی آیت میں بیان ہوا یہ میرے عباد ہیں، یعنی وہ نیک ترین لوگ، وہ پاکیزہ ترین لوگ، وہ صالح ترین لوگ، وہ اللہ کے مقرب ترین لوگ، جنہیں ظالم معاشرے نے اور ظالم انسانوں نے، ظالم حکمرانوں نے، ظالم سرداروں نے کمزور بنا دیا، ظلم کیا، ان کو ان کا حق پہنچنے نہیں دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر یہ احسان کرے کہ ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین تو کامل ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے دین کے آنے سے پہلے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی انبیاء کے مقابلے میں فرائض تھے، انبیاء کے مقابلے میں نمرود تھے، انبیاء کے مقابلے میں شداد تھے، بظاہر وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، اور انبیاء کو اللہ کے مقرب ترین بندے ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود ہمیشہ تحت ظلم اور ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا، یہاں تک کہ جدوجہد کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے، لیکن اگلے نبی کو پھر اگلے ظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ان ظالم حکمرانوں نے ان انبیاء الہی کو اللہ کی اس مشیت کو عملی جامہ پہنانے میں ہمیشہ مشکل سے دوچار کیا اور رکاوٹیں کھڑی کی۔ تو آج بھی معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے، آج بھی اسلام مکمل دین اور مکمل ضابطے کے طور پر آیا ضرور ہے، لیکن کیا عالم انسانیت پر یہ دین حاکم ہے؟ نہیں ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ استبدادی طاقتیں۔ رکاوٹ کون ہے؟ عالمی استعمار۔ رکاوٹ کون ہے؟ طاغوتی حکومتیں۔ رکاوٹ کون ہے؟ ظالم لوگ۔ رکاوٹ کون ہے؟ وہ حکمران جنہوں نے اللہ کی مسند پر خود بیٹھ کر اللہ کے اختیار کو خود استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ہم ان مستضعف بندوں کو جو میرے عباد ہیں، میرے بندے ہیں، ان کو وہ مقام عطا کروں گا کہ انمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ، جن کو میں زمین کی امامت دوں گا۔ زمین کی امامت عرض ہے، کسی خاص جغرافیائی حدود کی نہیں بلکہ پوری زمین کی امامت دوں گا۔ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ان کو زمین کی وراثت میں دوں گا۔ زمین کی وراثت
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ جو کسی عوض کے بغیر ایک شخص سے دوسرے شخص کو ملے۔ باپ سے بیٹے کو تمام جائیداد ملتی ہے کسی عوض کے تحت نہیں، بغیر کسی عوض کے۔ کس عنوان سے؟ چونکہ یہ بیٹا ہے، اس لیے یہ وارث ہے کس کا؟ اپنے باپ کا۔ لہٰذا یہ جو اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا نظام ہے، یہ بھی بغیر کسی معاوضے کے اللہ جب دینا چاہتا ہے تو کس کو دے گا؟ اس کو جو اس کا بندہ ہو، اس کا نمائندہ ہو اور اس کا جانشین کہلا سکے، خلیفۃ اللہ کہلا سکے۔ تو آیت ہمیں یہی بتاتی ہے، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں مہدی آخر الزماں کے ظہور کے حوالے سے فہم، شعور، ادراک اور معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔